اچھا جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حدیث مبارکہ کی کلاس ہے، اور اس لیے جو ہے سب سے پہلے آپ سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے اپنے مائکس آف رکھیے، کوئی بھی مائک آن نہ کرے۔ تو جناب تعارفی کلاس ہے ہماری آج اربعین نووی کی۔ اربعین نووی کی بھی ہم ابھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اربعین کی کیا فضائل ہیں، اور اس سے پہلے، اس آغاز سے پہلے کچھ جو ہے وہ علوم دینیہ کے بارے میں سلائیڈ نمرہ۔ چلیے اب دیکھیں۔ تو انہیں تفسیر کہیں گے، اور دوسرے نمبر پہ اصول حدیث، جو کہ ہمارا جو ہم پڑھیں گے وہ ہمارا مطلب ویسے تو موضوع نہیں ہے، لیکن ہمارا اس جو ہم پڑھیں گے وہ اس کو ٹچ ضرور کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے اصول ہیں، اور اس کے بعد جو اہم بات یہ ہے کہ یہاں جو اصول تفسیر کا تعلق ہے وہ تشریح سے ہے، لیکن اصول حدیث کا تعلق تشریح سے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اصول ہیں جن کے ذریعے جو حدیث کی جو سند ہوتی ہے کہ حدیث مستند ہے یا نہیں، اس چیز کو ہم جان سکیں گے۔ تو حدیث کی صحت کا معتبر ہونا بہت ضروری ہے، کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے یعنی من گھڑت، یہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا علم جو ہے اصول فقہ کہلاتا ہے۔ فقہ یعنی انڈرسٹینڈنگ، یعنی سمجھ، دین کی سمجھ۔ اصول فقہ سے اصول فقہ جو ہے وہ اصول فقہ الکتاب و سنہ، یعنی کتاب و سنت کو سمجھنے کا اصول، کتاب و سنت کی تشریح کے جو اصول ہیں وہ اصول فقہ کہلاتے ہیں۔ پھر عقیدہ، جو دین کے بیسک اصول ہیں ان کو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اصول دین، اس کو جو آسان الفاظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں وہ ہے عقیدہ، جو معروف لفظ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کسی کا مائک شاید کھلا ہوا ہے، اگر آپ آف کر لیں پلیز۔ رابعہ خان، اچھا جی، تو پھر آگے چلیں اگر، تو لغت کے 4 علوم ہیں، اور آپ یہاں ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں، صرف اور نحو۔ اس کے بعد جو ہے عربی گرامر اور پھر بلاغت کا علم، جو کہ خصوصی طور پر شاعری میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کو بلاغت کہتے ہیں، فصاحت اور بلاغت کی زبان جو ہوتی ہے۔ قرآن کی زبان ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے، اور ریٹوریکل کوسچنز جس کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ریٹوریکل کوسچن جو ہم نے تفاسیر جب پڑھی تھی، اگر کسی نے وہ کورسز لیے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ وہ سوال جو آپ کے محض آپ سے جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھے جاتے، بلکہ آپ کے ذہن میں جو ابھرتی ہوئی سوچیں ہیں ان کو مزید ابھارنے کے لیے، یا آپ کے خیالات کو جگانے کے لیے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، سوچوں پر آمادہ کرتے ہوئے جو سوالات ہوتے ہیں انہیں ریٹوریکل کوسچنز کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی زبان قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، صحیح ہے نا۔ تشبیہات، استعارات، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں اس کی زبان استعمال ہوئی ہے۔ چوتھی چیز ہے منطق، یعنی زبان سے متعلق جو دلائل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اصول حدیث پر ہم آتے ہیں۔ اصول حدیث کا علم کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ایک خاص دور میں مدون ہوا تھا، جیسا کہ قرآن بھی پہلے لوگوں نے زبانی یاد کیا، پھر اس کو ترتیب دیا گیا، پھر ایک مصحف کی صورت میں قرآن مجید آیا۔ اسی طرح معاملہ حدیث کا بھی ہے۔ حدیث کی ہسٹری میں جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ امام شافعی کی الرسالہ ہے، میسج۔ اور اصول حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اصول حدیث کی تعریف یہ ہے کہ اصول حدیث وہ علم ہے جو کچھ اصول اور قواعد کا پرنسپلز جس کو آپ کہتے ہیں، جن کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ سند اور متن کا یہ جو احوال ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر سلائڈ پہ لکھا ہوا کہ یہ کیا چیز ہے۔ سند
اور متن، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ حدیث کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو اس سند کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے۔ تو سند اور متن کو ویریفائی کرنے کے اصول کیا ہیں؟ سند میں آپ کوئی بھی حدیث دیکھیں، اس میں روایت ہوتی ہے اخبرنا، حدثنا فلانن، تو عن فلانن عن فلانن، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں جو ہے وہ چیز کنیکٹ ہوتی ہے جا کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے براہ راست حدیثیں نہیں سنی۔ درمیان میں 4 لوگ ہوں گے، 5 لوگ ہوں گے، یا 3 لوگ ہوں گے، یا 4 لوگ ہوں گے۔ تو اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، پھر میرے استاد نے فلاں سے سنا، اور انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس کو کہتے ہیں سند۔ یہ ایک چین ہوتی ہے پوری، جو چین آف نیریٹرز ہوتی ہے، راویوں کی جو ایک کڑیاں سے کڑیاں جو ملتی چلی جاتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سند۔ اس حدیث سے مطلب اس سے جو پہلے حدیث سے پہلے یہ جو سند بیان کی جاتی ہے، یہ جو چین بیان کی جاتی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ متن بیان کیا جاتا ہے، ٹیکسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ آپ اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیا کہا، کس طرح سے کیا بات کہی، کس طرح کسی کے شانے ہلائے، یا کچھ بھی جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہو، پھر وہ پورا واقعہ آگے بیان ہوتا ہے۔ آگے حدیث کی تعریف ہے۔ تو حدیث کی تعریف میں جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلق او خلق، یا خلقتہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، وہ کوئی بات، کوئی عمل، کوئی تقریر، ٹھیک ہے نا۔ تقریر سے کیا مراد ہے؟ تقریر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاموشی بھی ایک اجازت ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی غلط کام پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خاموش رہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کام شرعاً جائز نہ ہو تو کہیں پر بھی آپ خاموش نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کوئی بھی قول ہو، یا بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حدیث کی کیا تعریف ہے، کہ وہ قول یا فعل یا تقریر یا وہ اوصاف یا عادات جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب منسوب ہیں۔ آگے اچھا جی، آگے حدیث کی اقسام ہیں۔ یعنی میں بتا رہی تھی تقریر پہلے، تو یہ ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ تقریر وہ حدیث ہوتی ہے کہ ایک کام آپ نے خود تو نہیں کیا، لیکن اس کے بارے میں منع بھی نہیں کیا کسی کو کرنے سے۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید نے جو ہے حضرت خالد بن ولید نے اطلاع دی کہ آپ کے سامنے کچھ کھانا رکھا گیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دعوت میں مدعو تھے، تو آپ کے سامنے کچھ طعام پیش کیا گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ یہ گو ہے۔ گو ایک خاص قسم کا جانور ہے، یقیناً آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کھانا نہیں کھایا، اس کا گوشت آپ نے نہیں پسند فرمایا کھانا۔ لیکن کیونکہ آپ کی طبیعت آمادہ نہیں تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس کو کھا لیا، تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کھانے سے، ٹھیک ہے، یعنی خالد بن ولید نے ان کو بتا دیا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کھانا، لیکن کیا کہ آپ نے خالد بن ولید کو منع نہیں کیا کہ اس کو کھائے نہ۔ تو اگر کسی چیز پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی کام خود نہیں کیا، آپ کسی وجہ سے خاموش رہے، یا آپ نے خود پسند نہیں فرمایا لیکن کسی کو منع نہیں کیا، تو یہ بھی آپ کی حدیث میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سائلنٹ ایزرشن۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کے بعد جو چیز ہے وہ کیا ہے، وصف، یعنی خلقی یا خلقی بھی شامل ہے اس میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اوصاف یا عادات،
تو یہ ایسی ہیں جن کا تعلق اخلاق سے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسے وعدے کہ آپ سچے تھے، صادق امین، یہ اخلاق ہے، صحیح ہے نا. اور خلقی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم متناسب تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قد متناسب تھا. تو یہ سب چیزیں بھی حدیث میں شمار ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ احادیث ہیں جن سے جو ہے کوئی شرعی اصول کوئی نافذ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. حدیث اور سنت میں فرق، یہاں پر ہمیں یہ بات تھوڑی اور کلیئر ہوگی. حدیث اور سنت میں فرق یہ ہے کہ سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل کو، قول کو اور تقریر کو. ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پر یہ اٹھے گا کہ اگر سنت اسے کہتے ہیں تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو تھوڑا سا اس میں فرق ہے، بہت باریک سا فرق. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر یہ تو سنت ہے، لیکن جب یہ بیان کیا جائے گا تو وہ حدیث ہے، یعنی بیان سنت. بہت ایسا اہم نقطہ ہے یہ کہ بہت معمولی سے فرق کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے فرق حدیث اور سنت میں. کہ حدیث بیان سنت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قول، فعل اور تقریر آپ کو کہاں ملے گی؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، سوری، آپ کو حدیث میں ملے گا. حدیث جو ہے وہ کسی صحابی کا بیان ہوگا، یعنی جب آپ کے سامنے کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں، حدثنا، اخبرنا، مجھے خبر دی، ہمیں خبر دی فلانے فلانے، جب یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں، جب سند ساتھ میں ہوتی ہے، تو سند تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا قول یا فعل نہیں ہے نا. لیکن حدیث کے اندر صحابی کی اپنی باتیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے سنا. تو بتانے والے صحابی کی اپنی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ نے کندھے، بہت ساری جگہوں پر ہے، آپ نے کندھے سے پکڑا، آپ نے مجھے متوجہ کیا، آپ نے 3 باتیں دہرائی، یہ ساری چیزیں جو ہے احادیث میں ہیں. یعنی آپ یوں اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ جیسے مکان اور مکین. ٹھیک ہے نا. تو مکین سنت جو ہے نا وہ مکین ہے، اور مکان جو ہے وہ حدیث ہے. مکین جو ہے ظاہر ہے وہ مکان کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی تھوڑا سا اگر آپ اس میں توجہ دیں گے. تو سنت ہمیں حدیثوں میں ملے گی، یعنی قول صحابی میں صحابی کا جو ایک واسطہ ہوگا درمیان میں، تو وہاں پر وہ چیز حدیث بن جاتی ہے. حدیث کو آپ ظرف کہہ سکتے ہیں، ظرف یعنی برتن، اور سنت اس کا مظروف ہے. یعنی جو فرض کریں ایک دودھ ہے، دودھ کو آپ جب تک کسی برتن کے اندر نہیں رکھیں گے، وہ کہاں پر، ہوا میں خلا میں دودھ نہیں رہ سکتا نا، برتن کے اندر دودھ ہے. تو دودھ جو ہے برتن کے بغیر نہیں رکھ سکتے. اصل چیز تو دودھ ہے، لیکن چونکہ وہ برتن میں ہے اس لیے برتن اہم ہے. تو ہمیں اصل میں دودھ چاہیے، لیکن برتن کی اہمیت جو ہے وہ دودھ کی وجہ سے ہے. تو یہ جو سنت ہے یہ اصل شریعت ہے. جو سنت ہے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل، قول اور فعل کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ دراصل شریعت ہے. اور سنت کا تعلق قوانین سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو شریعت بنتی ہیں. جو کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق قوانین سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ قوانین سے نہیں ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، اس کا تعلق قانون سے نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم مطلب اس کو ہم جو ہے وہ، اس سے ہم کوئی شریعہ ڈرائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے ایک محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن سنت جو ہے وہ ایک لیگل پرسپیکٹو میں بات کرتی ہے. تو یہ جو سنت ہے، یہ جب بیان کی جاتی ہے تو یہ حدیث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات اور سنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو یہ بات ٹھیک بھی ہے، اور کچھ اس طرح سے اگر مزید ڈیفائن کر دی جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے. صحیح ہے نا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ آپ کا قول ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا وہ آپ کا فعل ہے، اور وہی بات جو آپ خاموش رہے اور کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہوا وہ تقریر ہے. یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، اب حدیث قدسی کی طرف آتے ہیں. کچھ اقسام.
تو ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ کسی حدیث کی جو اصل عبارت ہے وہ متن کہلاتی ہے. متن سے پہلے راویوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں، اور سند کا کوئی راوی حذف نہ ہو تو وہ متصل ہے، ورنہ منقطع ہو جاتی ہے. تو حدیث کی سند کو جاننے کے جو حدیث کی سند کو جاننے کے معیار جو ہیں وہ راوی کے کردار کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث کو روایت کرنے والے تمام لوگ دیانتدار اور سچے ہوں، اور حدیث کو روایت کرنے والے تمام لوگ مضبوط حافظے کے مالک ہوں، یہ معیار ہے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں احادیث حسن، کچھ ہوتی ہیں حدیث صحیح، ٹھیک ہے، اس طرح جو درجات بنتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بنتے ہیں. اور حدیث کا ہر راوی جو ہے وہ عادل ہو، یعنی گناہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، شائستہ مزاج کا مالک ہو، با اخلاق ہو، اور مکمل ضبط رکھتا ہو، حدیث کو تحریر یا حافظے کے ذریعے سے محفوظ کرنے میں اور آگے پہنچانے میں. ٹھیک ہے نا. اور آگے اس کی ان تمام باتوں کے بعد راوی پر اعتبار کیا جاتا ہے. آگے اچھا جناب، اب نسبت کے اعتبار سے احادیث کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے حدیث قدسی. حدیث قدسی کون سی حدیث کہلاتی ہے؟ حدیث قدسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دراصل فرمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث جو ہے وہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات، مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام باتیں یہی ہے کہ اللہ کے اجازت سے ہی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو اللہ کے رسول نے اس طرح سے نقل کی ہو کہ آگے حدیث مبارکہ میں یہ لکھا ہو کہ قال اللہ تعالی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول جو بات بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت میں حوالہ موجود ہے، ان ہوا الا وحی یوحا. تو اب یہ بات کیسے وحی ہوتی ہے؟ آپ جب بھی کوئی بات کہتے تھے تو کیا آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی تھی، یا کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا؟ تو پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصحیح بھی ہوئی ہے نا. ایسا ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، اور بعد میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بات کو اس طرح بیان کیجیے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر بات سے پہلے حضرت جبرائیل امین آ کر بتا رہے ہوں. ایسا نہیں ہے. ایسا ضرور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر قرآن مجید کے علاوہ بھی بات لے کر آتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک صورت تھی، اور وہ یہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریر ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی بھی تقریر ہوتی ہے. تقریر کے میننگ آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب اگر آپ یہاں پر اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تقریر یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بات پر اللہ تعالیٰ خاموش رہیں تو یہ وہی ہے. اگر آپ کی کسی بات میں کوئی کمی بیشی ہو تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کی تصحیح کر دیتے ہیں کہ اس بات کو ایسے نہیں، اس بات کو یوں بیان فرما دیجئے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کسی کام کو کریں اور اللہ تعالیٰ اس پر خاموش رہیں اور وہ وہی نہ کہلائے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو کسی بھی غلط بات کو دین نہیں بننے دیں گے. تو حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. یعنی حدیث میں موجود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ، کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو عام حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہوتی ہے، اس لیے اسے حدیث قدسی نہیں کہتے. اب حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ عبادت ہے، اور حدیث قدسی کی تلاوت عبادت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں معجزے کی صورت میں وہ الفاظ شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں حدیث قدسی کی وہ جو مطلب اب یہ کوئی نہ سوچے کہ حدیث پڑھنا ثواب نہیں ہے، لیکن حدیث پڑھنا قرآن مجید کے درجے کا ثواب اس طرح سے نہیں ہے کہ تلاوت والا ثواب وہاں پر مل رہا ہو. ٹھیک ہے. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ پوائنٹس اور نکالے تھے حدیث قدسی میں اور عام احادیث میں، قرآن مجید میں فرق، اور اللہ کے لیے مجھے مل جائے تو میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گی آپ لوگوں کو. چل لیجیے، اگر مل جاتا ہے تو میں انشاءاللہ بعد میں بتاتی ہوں. پیج میں نکالنا بھول گئی تھی اس لیے. چلی اب سند
یعنی جو چین آف نیریٹرز، محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو راویوں کی چین ہے اس کو سند کہتے ہیں. نبی کی بات، یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی پڑھ لی کہ نبی کی بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فعل، تقریر، ٹھیک ہے نا. اور صحابی جو بھی کہیں گے، جو عمل کریں گے، وہ اپنی طرف سے یقیناً نہیں ہوگا. غالب گمان یہی ہے کہ کوئی بھی صحابی اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو حدیث کے دو حصے ہیں، سند اور متن. تو سند جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس نے سنا اور پھر انہوں نے کس سے سنا، اس طرح سوان، یہ روایت کہلاتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر وہ شخصیت جہاں تک جو آخری جو راوی ہیں سب کے نام دینے پڑیں گے، تب وہ حدیث جو ہے وہ مستند درجے والی حدیث ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی نے، صحابی سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور بعض اوقات صحابی سے روایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک موقع پر کوئی موجود نہ ہو تو دوسرا صحابی وہ بات ان کو بتا رہا ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے وہاں پر. تو اب اس کا حوالہ بھی ضروری ہے. پھر حدیث سے محدثین سے بھی علماء تک کی سند موجود ہے. یعنی یہ جو اتنی لمبی چوڑی باتیں اس وقت میں نے کی ہیں آپ لوگوں سے، اس کو بتانے کا جو واحد مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ جاننا ہے کہ ہم کتنے آرام سے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ حدیث کا تو پتہ نہیں ہے، حدیث تو چینج بھی کی جا سکتی ہے. ہاں قرآن کی البتہ کچھ لوگ اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو، ایسا ہی ہے نا. تو اندازہ یہ کرنا ہے ہمیں کہ ہمارے پاس جتنی احادیث ہیں وہ کتنی محنتوں کے بعد وصول کی گئی ہیں. کچھ جگہوں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک جیسے جب ہم آگے اربعین کا شروع کریں گے کورس تو اس میں یہاں تک پڑھا ہے میں نے کہ ایک حدیث جو ہے وہ کسی ایک شہر کے کسی ایک عالم سے لی گئی ہے، اور پھر وہ دوسری حدیث کسی دوسرے شہر جا کر، کسی دوسرے ملک جا کر ان کے عالم سے لی گئی، اور صرف وہ مطلب اس کی باقاعدہ شرح، اس کی باقاعدہ تفسیر، اس کی پوری تفصیلات. تو اتنی محنت سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا یہ. تو اندازہ یہ کرنا ہے ہمیں یہاں پر کہ اس حدیث کے لیے کتنی محنت اور کوشش کی گئی ہے، اور یہ سند کی چھان بین کیسے، مطلب فلاں شخص جس کا نام راوی نے لکھا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں کہ جھوٹا تھا، یا اس کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی، یا چھان بین تمام راویوں کی. یہ ایک مکمل علم ہے، نام، حالات، کردار کے بارے میں سند، یہ معاملہ جو ہے وہ اور کبھی کسی کے لیے اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کو جمع کرنے کے لیے ہوا ہے. یہ واحد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جن کے اقوال اور اعمال پہنچانے کے لیے پہنچانے والے کے حالات اور احوال کی تفصیل معلوم کی جاتی ہے. تو حدیث جو ہے وہ مطلب اس اتنی محنتوں کے بعد سے جمع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو متن پلس سند. تو اچھا، مسند اور متصل وہ حدیثیں ہیں جس کی ساری کڑیاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. آپ لوگ اکثر پڑھتے ہوں گے نا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، یہ متصل ہے، یہ حسن ہے، اور بعض حدیث کے بارے میں آپ پڑھتے ہوں گے یہ ضعیف ہے. اس کی تفصیل بھی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہیں. تو تمام راوی اور حالات موجود ہیں. مرفوع وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی جا رہی ہو. مرسل کوئی تابعی کوئی بات کہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرے، بیچ میں کوئی بیان کرنے والا نہ ہو، تو مرسل کا درجہ وہ نہیں ہے جو مرفوع کا ہے. پھر موقوف، مقطع، حسن، صحیح، یہ ایک متواتر حدیث ہوتی ہے جس کے ہر لیول پر کوئی نہ کوئی صحابی تبع تابعی موجود ہوتا ہے. کہیں کہیں پر کئی صحابی اور کئی تابعین اور تبع تابعین موجود ہوتے ہیں. تو اب ہم ضعیف کی طرف آتے ہیں. یہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک راوی کے بارے میں بھی اگر شک ہو، یا تو اس کا کردار معیاری نہیں تھا، یا اس کے اخلاق، سیرت، معاملات درست نہیں تھے، تو ضعیف مطلب ضعف پیدا ہو جائے گا. یعنی وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف مانی جاتی ہے. یا یہ کہ اس کے بارے میں علم ہو کہ اسے سوء حافظہ کا عارضہ لاحق تھا. سوء حافظہ مطلب تو اس کی یادداشت کچھ کمزور تھی، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کبھی کبھی اس کے ذہن سے سلپ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس پر بھی شک ہے.
یعنی یہ یقینی یہ بات نہیں ہے، اس پر بھی شک ہے تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. اور جو سب سے نیچے جو جس کو کہتے ہیں رد کر دینے والی جو احادیث ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں من گھڑت احادیث، اور ان کا بالکل الگ، یہ جو من گھڑت احادیث ہے نا، ان کو بالکل الگ طریقے سے ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے کہ یہ من گھڑت ہیں. ضعیف احادیث کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. یہ احادیث من گھڑت بہرحال نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ضعیف احادیث میں جو ہے نا بہت، ان کے اندر بہت سی اعلیٰ حدیثیں موجود ہیں. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے سچ کا سچ ہونا، اور ایک چیز ہوتی ہے سچ کا سچ ثابت ہونا، ٹھیک ہے. اب آپ ضعیف حدیث کو اب سمجھیں، اس لیول پہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ ثابت نہ ہو تو وہ سچ نہ ہو. ان میں یعنی جو ضعیف احادیث اکٹھی کی گئی ہیں نا، ان میں علم و حکمت کے بڑے بڑے موتی نکالے گئے ہیں. بہت بڑی بڑی بہترین بہترین چیزیں، فضائل جن کو آپ کہتے ہیں. تو ضعیف احادیث سے شریعت اور قانون کا تو کوئی حکم بہرحال نہیں نکالا جاتا، لیکن اس کسی عمل کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو قابل قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسے اختیار کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ضعیف حدیث ہم سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ فلانی حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث میں شمار ہے، تو اس میں اگر کوئی فضیلت بیان کی جائے تو بہرحال اس کا وہ ایک درجہ رکھتی ہے. ہمارے بڑے بڑے جو محدثین اور ائمہ کرام اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث کو جنہوں نے شامل کیا ہے، وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جھوٹی یا من گھڑت ہیں. اس کے لیے لفظ موضوع استعمال ہوتا ہے. جو من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں وہ گھڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور اب ایک خاص لفظ کی طرف آتے ہیں، اربعین. کیونکہ ہمیں اربعین نبوی کا مطالعہ کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ اگرچہ ضعیف ہے، جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتحاد ہے، یعنی سب مانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ اس حدیث مبارکہ کے راویوں میں جن صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو درداء، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس ابن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ تمام صحابہ، اتنے صحابہ سے روایت ہے، لیکن آگے کچھ لنک ٹوٹ رہے ہیں. کہیں تابعی کے لیول پر بات نہیں بن رہی، کہیں تبع تابعی کے لیول پر بات نہیں بن رہی، کہیں کوئی راوی ایسا آ گیا جو قابل اعتبار نہیں، سیرت و کردار یا حافظے کے اعتبار سے کچھ شک ہے. تو ضعیف تو ہے، لیکن اتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے تو اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے. تو علماء کرام نے 50 سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ اس کے ضمن میں تدوین کی ہیں. اور وہ حدیث ہے کیا؟ وہ حدیث جو ہے وہ، سلائڈ چینج کیجئے، تو وہ حدیث اس کی بار باری لگا دیں. یہ حدیث کتابیں بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. جی جناب، یہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص حفظ کرے گا میری احادیث میں سے 40 احادیث ہمارے دینی امور کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر عالم اور فقیہ کے درجے پر اٹھائیں گے. یہ حدیث ہے. تو پھر وہی بات کہ یہ حدیث ضعیف ضرور ہے، لیکن بہرحال اس میں جو موجود فضیلت بیان کی گئی ہے 40 احادیث کی، اس پر علماء کرام کی بہت زیادہ توجہ ہے. تو حدیث کا ایک مجموعہ جو ہے وہ کنز الاعمال بھی ہے، جس میں ضعیف احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث بھی ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس حدیث کے ساتھ جو ہے وہ عالی شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام آ رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے اپنے وقت فقہا رہے ہیں اپنے وقت کے، لیکن یہ کہ روایت میں کہیں کچھ کسر رہ گئی ہے، تو حدیث کا سارا دار و مدار جو ہے وہ روایت پر ہی ہوتا ہے. اس لیے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بعث اللہ فقیہا عالما، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور میں گواہی دینے والا بھی ہوں گا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے اس میں یہ کہا کہ اس شخص سے یہ کہا جائے گا کہ تو داخل ہو جا، یعنی جس نے 40 احادیث حفظ کی اس کے بارے میں بات چل رہی ہے.
کہ تو داخل ہو جا جنت میں، جنت کے جس دروازے سے تو چاہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اس کا نام علماء کی فہرست میں لکھ لیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن میدان حشر میں شہداء کے ساتھ لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب حفظ کرنے کا جو لفظ ہمارے ہاں ایک غلط تصور کے ساتھ رائج ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ قرآن کا حافظ تو ہے لیکن مفہوم نہ جانتا ہو تو ظاہر ہے وہ کیسا حافظ ہوگا. صحابہ کرام جب حفظ کرتے تھے تو چونکہ عربی اپنی زبان تھی اس لیے مفہوم تو ظاہر ہر صحابی جانتا تھا. تو قرآن کے متن اور مفہوم دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ کہلاتا ہے حفظ. بلکہ ایک روایت ہے کہ جن صحابہ کرام جن کو قرآن سے خاص شغف تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہ کر لیتے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. تو الفاظ حافظے میں محفوظ ہو جائیں. نمبر 1 پوائنٹس اس کی کیا بنیں گے؟ نمبر 1 الفاظ حافظے میں محفوظ ہو جائیں. نمبر 2 علم ذہنوں میں آ جائے. نمبر 3 عمل سیرت کا حصہ بن جائے. یہ ہوتا ہے حفظ. ٹھیک ہے نا. اب اس اعتبار سے حفظ کے لفظ کو یہاں پر اپلائی کریں آپ، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس شخص نے امور دنیا سے متعلق میری 40 احادیث حفظ کی اور یعنی الفاظ بھی یاد کر لیے، علم بھی سمجھ لیا اور عمل بھی کیا، تو اس حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود اس کے فضائل کے سبب بہت اہمیت دی گئی. تو 50 سے زیادہ علماء نے اس پر 40 احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ اکٹھا کیا، الاربعون. تو اب ہم جو کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے، جو ہمارا کورس شروع ہونے والا ہے اربعین نووی کا، اس کے مرتب کرنے والے امام جو ہے وہ امام نووی ہیں. اور یہ نوا ایک قصبہ تھا دمشق کے پاس. تو آپ کا پورا نام جو ہے وہ امام یحییٰ بن شرف الدین نووی ہے. 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں وفات پائی، یعنی کل 45 برس کی حیات. لیکن وہ حدیث کے بہت بڑے فاضل تھے. تو یہ تو ایک مختصر مجموعہ ہے جو ہم پڑھیں گے. ان کے علاوہ ان کی ایک بڑی کتاب ہے ریاض الصالحین جو کہ بہت مقبول ہے. اور کوئی چھوٹے پیمانے پر بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کم، اس پہ بھی اگر اس چیز کو لے کے چلتا ہے دین کے علم کو، تو لازمی ہے کہ وہ ریاض الصالحین تو ضروری پڑھتا ہے. بہت کم لیول پر جب ہم دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو قرآن کے بعد جو پہلا درجہ آتا ہے وہ عموماً ریاض الصالحین کا ہوتا ہے. تو یہ بہت مقبول ہے. اور تمام اربعون جو مرتب کیے گئے ان میں سب سے معروف جو ہے وہ امام نووی کی اربعین ہے. اس کا نام جو ہے الاربعون النوویہ ہے. تو اربعین نووی جو ہے وہ یہ جو لفظ ہے نا یہ فارسی ترکیب سے کے لحاظ سے ہے، اربعین کا لفظ جو ہے. تو اس وقت دنیا میں دو بڑے فتنے ہیں، دونوں کا تعلق جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے. ایک ختم نبوت کی مہر توڑنے والا، یعنی کوئی اور نبی آ گیا ہے اس کا دعویٰ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انکار حدیث. یہ دو چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس مثالیں بھی موجود ہیں کہ قادیانی، جنہوں نے غلام احمد قادیانی تھا جس نے اسلام اس کا دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا. اس کے بعد جو ہے انکار حدیث پہ بات کریں اگر ہم، کہ قرآن مجید کو مانیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حدیث مطلب مانیں گے تو کہ ہاں ٹھیک ہے اخلاقی تعلیمات کی حد تک تو مانی جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے تھی، بات کے لیے نہیں. یہ ان کا عقیدہ بتا رہی ہوں جو منکرین احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس زمانے کے لیے تھیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اور بہت ایسی توڑ مروڑ کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اور سن کے بس حیرت اور افسوس ہی ہو سکتا ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. تو یہ اطاعت رسول تو دائمی ہے نا. یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بھید سے بھی باخبر ہے. وہ آگے کیا آنے والے حالات ہیں کیا اس سے باخبر نہیں؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتے نہیں ہے بتانا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ہم کیا سمجھتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرنے سے رہ گئے. مطلب کتنا بڑا بہتان ہے نا قرآن مجید کے اوپر. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اطیعوا الرسول، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے
ان احادیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ نے جو کچھ سنا اور جو کچھ آپ نے اس وقت یہاں پر پڑھا اور جانا، اس کے بعد آپ کے دل میں کہیں پر بھی اگر یہ گمان بھی ہوگا نا کہ حدیثیں جو ہے وہ شاید کچھ چیزیں ایسی ہوں جو حدیث صحیح نہ ہو، جو ہمیں غلط باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا ابھی، آپ نے درجات بھی دیکھ لیے، اور میں نے آپ کو بہت سمجھے ایک جو حدیث کا علم ہے نا مکمل علم، وہ اس کا ہم نے سمجھے ایک قطرہ بس یہاں پر پیا ہے، شاید وہ بھی نہیں، اس کو ایک قطرہ بھی شاید نہ کہیں، کہ احادیث کتنی مستند اور صحیح، اور یہ جتنی احادیث کے جو درجے ہیں جو میں نے متواتر بتائی آپ کو، یہ ساری جو احادیث کے جو درجات ہیں نا، ان میں ابھی کتنے درجات ہیں جو ان کا میں نے کوئی ذکر یہاں نہیں کیا ہے، اور میرا خیال ہے ہم کر بھی نہیں سکتے ایک سیشن میں، تو ناممکن ہے. تو اتنی محنتوں کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈالی نا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لیا، تب جا کے ہمیں یہ اتنی بہترین احادیث کا جو ایک مجموعہ ہمیں ملا، اور اتنی اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک لمحے کی خبر ہمیں ملی. تو ان محنتوں پہ جو شک کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ پہ جو شک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اور پھر وہی بات کہ بس یہ فتنہ پھیلا دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک جو ہے وہ امیر تھے، تو اب جو امیر ہوگا وہ حاکم، ہوگا، اسی کی بات مانی جائے گی. تو یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیلا ہے، اس لیے کہ شریعت کی بہت سی پابندیاں جو حدیث میں ہیں وہ ماننے سے عام لوگ گھبراتے ہیں. یہ بات تو ہم مانیں گے نا کہ ہم خود دین کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے سے، ان پہ چلنے سے ڈرتے ہیں، ان کے انکاری ہوتے ہیں. تو ایک طرف ساری چیزوں کو ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پردے کا حکم ایک خاص دور کا کلچر تھا. قرآن کی آیت، قرآن میں موجود ہے ساری چیزیں غلط کیوں؟ قرآن کا ترجمہ موجود ہے، تمام تعویلیں موجود ہیں. ایک عام آدمی کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ باریکیاں. اب یہ ان لوگوں کا کام ہے جو علماء ہیں. جب آپ ان علماء کے پاس بیٹھیں گے، جب ان سے چیزیں لیں گے، ان سے باتیں سمجھیں گے، ان سے پوچھیں گے، تو آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے گی. ورنہ ظاہر ہے یہ تو اب مثلا ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، تو اس میں بھی تعویل ہے کہ یہ وحشیانہ عمل ہے، کہ قرآن مجید میں تو ایسے اللہ تعالیٰ ایسی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں تو یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ کہ چور کو ایسا پابند کر دیا جائے کہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں، یہ تعویل دی جاتی ہے. جبکہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، قرآن میں لکھا ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ ختم ہو گئی. لیکن غلط تعویل ہے، جو لوگ غلط تعویلیں پیش کرتے ہیں انہیں بہت سارے نام ہیں، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں، دین کے لوگوں کی طرف آئیں، اور ایسی کلاسز کو جوائن کیا کریں، ایسی چیزوں کو سنا کریں، ایسی چیزوں کو سمجھیں، تاکہ وہ لوگ آپ کے دل میں جو شبہات نہیں بھی ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے دلوں میں شبہات ابھارنے والے جو لوگ ہیں، شیطان کے پیروکار، جو آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عداوت ڈالنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کم سے کم آپ کے دینے کے لیے جواب تو ہوگا. آپ کو معلوم تو ہوگا کہ ہماری احادیث کتنی محنتوں سے جمع کی گئی ہیں. ہم جو ہر 2 دن کے بعد جو خاکے بنائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توہین آمیز انداز میں مذاق اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، گلی گلی کا مسلمان نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، احتجاج ہوتے ہیں. لیکن کیا ہمیں معلوم ہے ہمیں اصل دفاع کیسے کرنا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا؟ ہم نے کہا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا گیا عہد دہرائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہر لمحہ ہم اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، تو اس وعدے کو کیسے نبھایا جا سکتا ہے؟ اس وعدے کو ایسے ہی نبھایا جا سکتا ہے، پہلے علم، پھر عمل، اور پھر تبلیغ. یہ چین اگر آپ کے اندر آ جائے گی نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ جو کیا ہے ترتیب اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور نیک عمل میں جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازمی آتا ہے. صحیح ہے نا، درجہ بدرجہ یہ ساری چیزیں. تو ہمیں جو ہے مخالفین حدیث کے تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے خود کو بھی تیار کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اندر بھی اللہ کے نبی کی صرف ہمیں محبت کا دعویدار نہیں بننا، بلکہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو لانا ہے. تو یہ جو حدیث کی ہم شروع کرنے لگے 40 نبوی، اور جو ان تمام فتنے سے بچنے کے لیے انشاءاللہ ہماری پہلی کوشش ہوگی، بلکہ ہم کر چکے ہیں 40 نبوی کا کورس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم نے کیا تھا سب سے پہلا کورس ہمارا بنات الاسلام اکیڈمی کی طرف سے وہی تھا، اور انشاءاللہ یہ دوسرا کورس ہم شروع کر رہے ہیں. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
بارے میں ہم بہت ساری چیزیں جانیں گے. آپ کی حدیث آپ نے کیا فرمایا وہ تمام چیزیں. آپ میں سے کسی کا کیمرہ آن ہو گیا. اچھا جی, قرآن مجید اور حدیث قدسی کے درمیان جو میں نے آپ لوگوں سے کے لیے ایک نکالی تھی کچھ چیزیں, وہ مجھے مل گئی ہیں الحمدللہ, تو میں دہرا دیتی ہوں, آپ لوگ سن لیجئے کہ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, اور حدیث قدسی آپ تک کبھی بذریعہ الہام اور کبھی بذریعہ خواب بھی پہنچی. قرآن کریم جو ہے وہ متواتر اس کا نقل ہونا مشروط ہے, اور حدیث قدسی جو ہے وہ یعنی کہ لگاتار نہیں نازل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور قرآن کریم میں جو مطلب ایک طرح سے بہت چیلنجنگ انداز ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک شان والا ایک انداز ہوتا ہے, جبکہ حدیث قدسی میں ایسا چیلنج نہیں ہوتا, اس طرح کی ایک بہت سہولت سے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے. قرآن کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے, حدیث قدسی کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی. اور قرآن کریم کے ایک جملے کو آیت اور مجموعہ آیات کو سورت کہا جاتا ہے, جبکہ حدیث قدسی کے کسی جملے کو آیت یا جملوں کو سورت نہیں کہا جاتا. پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو یہ ثواب حدیث قدسی کی تلاوت اور قرات پر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزوں میں حدیث قدسی بھی اس میں شامل ہے ہمارے پاس, تو وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو یہ بہت پیاری حدیث ہے ہمارے پاس. حضرت امام نووی کا بھی ہم نے تھوڑا سا تعارف پڑھ لیا ہے. آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کچھ سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, اور انٹروڈکٹری کلاس سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ جو ہم کورس کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے, اور دراصل یہ جو احادیث ہیں ان کی کیا اہمیت ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے, اور ان پر کتنی محنت کی گئی ہے. ہم میں سے کوئی اتنی محنت کرنے والا بنے گا, کبھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں, کبھی ہم یہ چاہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ ہم بھی کوئی, یہ سارے انسان تھے, یہ سارے دین علم کے شوقین لوگ تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں, تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا, کسی کے دل میں یہ خواہش ابھری ہے یہ ساری چیزیں سننے کے بعد؟ اچھا, امام نووی کی جو تھوڑی سی اور تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں. ویسے سلائڈ میں جو پیجز شیئر کیے گئے تھے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل جائے گا یہ پی ڈی ایف کی صورت میں, تو یہ پیجز اس میں شامل ہوں گے کہ آپ نے جو اپنے دن گزارے تھے وہ کیسے تھے, یہ بچپن آپ کا کیسا تھا. ان کا تھوڑا سا تعارف میں آپ لوگوں کو دوبارہ ایک دفعہ پیش کر دیتی ہوں کہ ان کا نام, حضرت امام کا جو مکمل نام تھا وہ تھا پورا نام یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حسام. یہ پوری آپ کی جو ہے وہ ترتیب بتائی گئی ہے, اور ولادت بھی بتا دی تھی میں نے آپ لوگوں کو, اور اس کا جو آپ استغفر اللہ, آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو بچپن تھا وہ بہت نیک سرشت والدین کی سرپرستی میں آپ اسلامی انداز میں پروان چڑھے تھے, اور بہت زیادہ جو ہے کرامت والے تھے. اور شیخ جو استاد جو ہیں وہ شیخ یاسین بن یوسف, ان کا بیان ہے کہ ان کی عمر 10 برس تھی امام نووی کی. جب انہیں نوا میں دیکھا بچے انہیں کھیلنے پر مجبور کرتے اور یہ روتے ہوئے ان سے دور بھاگ جاتے, اور اس حال میں بھی تلاوت کرتے رہتے. تو ان کی معصومیت اور قرآن کی محبت دیکھ کر ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. میں نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کو قرآن پڑھانے والے استاد سے جا کر سفارش کی کہ اس بچے کا خاص خیال رکھیں. امید ہے یہ بچہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم اور زاہد ہوگا اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے. استاد نے مجھ سے کہا کیا آپ نجومی ہیں؟ میں نے کہا نہیں, نجومی تو نہیں, لیکن اس کے آثار کچھ ایسے ہی ہیں, اور یہ باتیں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہیں. استاد نے ان باتوں کا ذکر ان کے والد سے کر دیا تو انہوں نے بھی ان پر بہت بھرپور توجہ دی, اور ان کا حافظہ ماشاءاللہ بہت بہترین تھا, اور فقہ کی جو بہت ساری ایسی کتابیں تھیں جو انہوں نے پڑھ رکھی تھی. اچھا, جو ہم نے ان کا سن پڑھا یعنی ہجری 631 سے لے کر 676, 45 سال غالباً ٹوٹل عمر بن رہی ہے, اور اس میں یہ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنی ساری کتابوں کی تدوین آپ نے کی, کتنی ساری کتابیں آپ نے لکھی, اور بہت زیادہ سادہ مزاج کے تھے. اتنے کم عرصے میں 45 سال کی عمر میں تو ہم کہیں جا کے ماننے میں تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے,
ورنہ ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے جو ہے وہ طالب علم کا زمانہ بہت تنگ دستی کے عالم میں بسر کیا. ہم ان کی تعریف پڑھ رہے ہیں, ان کے زندگی کا احوال پڑھ رہے ہیں جنہوں نے احادیث یہ اربعین نووی کی تدوین کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن جو تنگ دستی کے عالم میں انہوں نے بسر کی تھی اپنی زندگی کا, جو طالب علمی کا جو زمانہ تھا, لیکن طلب حدیث اور حصول علم کے شوق میں تمام مشکلات جو انہوں نے بخوشی برداشت کی. کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, نہ لباس کی, جو لباس ملتا زیب تن فرما لیتے, اور جو میسر ہوتا صبر شکر کر کے کھا لیتے. آپ کا اکثر وقت جو ہے وہ مطالعہ کتب, عبادت, ریاضت اور وظائف وغیرہ میں گزرتا تھا. دن رات, حتیٰ کہ راہ چلتے بھی اپنا وقت ضائع نہ کرتے. سادگی اس قدر تھی کہ تمام سے کبھی جو ہے وہ غسل کی خاطر حمام کا رخ نہیں کیا. ایک ساتھی جو ہے وہ رشید بن معلم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے محض میں نے آپ کو ہمیشہ کیسے خوراک کھاتے ہوئے دیکھا کہ پھل اور کھیرا, اور اس سے بھی اعتراض فرمایا کرتے تھے عام طور پہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ امام نووی فرماتے تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ ان چیزوں کے کھانے سے جسم میں تراوٹ آ جائے گی اور مجھے نیند زیادہ آنے لگے گی. تو دن میں ایک بار سحری کے وقت کھانا تناول فرماتے اور تکلفات سے مکمل پرہیز کرتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں تفصیلات, تو یقیناً بہت بہترین کردار کے حامل رہے ہوں گے, تبھی ان کی کتاب بہت جو ہے وہ مشہور بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ معروف کتاب ہے. اور اکثر سلیبس میں اکثر جگہوں پر یہ کتاب شامل ہے. انشاءاللہ اس کتاب کو ہم پڑھیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ذکر کو قبول فرمائے جو ہماری زبانوں سے نکلے, ہماری زندگیوں میں برکتوں کا سبب بنے. آمین. آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ لوگوں میں سے کس کس نے رجسٹریشن کروا لی ہے؟ میں نے کروا لی ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ. اور کون کون کروانے لگا ہے اس کلاس کے فوراً بعد؟ جی رابع خان, وعلیکم السلام. مائک کھول کے بات کر لیجیے آپ لوگ. السلام علیکم. میرا وعلیکم ارادہ ہے السلام. انشاءاللہ. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو 40 احادیث ہیں وہ بھی حفظ کروائی جائیں گی؟ اگر آپ دلچسپی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم حفظ بھی کروائیں گے, اور بلکہ ہمارا ارادہ کچھ اور بھی ہے. انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ بھی ہم یاد کروائیں گے مکمل. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک دھیرے دھیرے کروائیں گے کورس میں. تھوڑا سا آپ لوگوں کو جیسے ڈیلی ٹاسک کے طور پہ ہم کام دیتے ہیں نا, اس میں ہمارا ارادہ ہے یہ چیز شامل کرنے کا. اور کوئی ایک دو حدیثیں ایسی بھی ہم رکھیں گے کہ جس میں ہم آپ کو راویوں کی پوری چین انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر جو ہمارے آخری راوی ہوں گے نا محدث, تو وہاں تک ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی ایک دو حدیثیں ایسی بھی ہوں گی جو ہم یاد کروائیں گے. باقی آپ لوگوں پہ اگر آپ لوگ یاد کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ رکھیں گے, اور آپ لوگوں کے لیے کچھ انعامات بھی رکھیں گے جو یاد کر کے سنائے گا اس کے لیے مکمل 40 احادیث. لیکن جبر نہیں کریں گے کیونکہ ہر کسی کی کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ کام نہ کر سکیں, تو سب انشاءاللہ اپنی سہولت کے مطابق اس کام میں حصہ لیں, اور کم سے کم چلیں سننے السلام والے تو علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ نا یہ 40 حدیثیں حفظ کرائیں گے, مینس نا ایک روزانہ ایک حدیث حفظ کرائیں گے, اس کا لفظی ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر ہوگی, پھر اس کو سنیں گے اور یاد کر کے آنا ہوگا. تو میں اسی طرح سے 40 حدیثیں حفظ کرنا اصل میں چاہ رہی ہوں. ایسے تو ہی میں یہ پڑھائیں گے پوچھ ہم. رہی تھی کہ جی احادیث کیا بہت بڑی بڑی؟ نہیں, زیادہ بڑی نہیں ہے, زیادہ بڑی بالکل بھی نہیں ہے, اور آپ کو انشاءاللہ ہم ایسے ہی یاد کروائیں گے کہ آپ کو ہم ترجمہ بتائیں گے تو ورڈ. بک ہمیں اویلیبل مطلب لینی ہوگی, خریدنی ہوگی, یا مطلب ایسی اسی سے اتار کر آپ یاد کو پی کرنا ڈی ایف ہوگا؟ ملا کریں گے انشاءاللہ, مطلب ہم آپ کو یہاں سے آپ اچھا خود بھی ٹھیک. نوٹس بنائیں گے. آپ اگر کورس میں حصہ لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح پڑھائی ہوتی ہے. تو جو جس طرح پڑھنا چاہے اس کے لیے سہولت موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ حفظ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں تو حدیث قدسی جو میں نے ابھی جہاں سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیان کیا تھا وہ تھوڑی لمبی ہے,
لیکن اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو اس کا کچھ حصہ یاد کر سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل حدیث یاد کر پائیں وہ, ٹھیک ہے نا. اب جیسے آپ نے دیکھیں کہ چھوٹی کلاسز وغیرہ میں جو جیسے ہمارا, اگر آپ ربیہ, مجھے جو لگ رہا ہے کہ آپ وہی ربیہ ہیں, تو اگر آپ وہی ہیں تو آپ مدرسے میں آ چکی ہیں غالباً, تو جی ٹھیک ہے. تو آپ نے تو دیکھی ہوئی ہماری ساری کتابیں کہ جی جیسے چہل حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں. تو وہ حدیثیں جی دراصل اتنی چھوٹی ہوتی نہیں ہیں, وہ حدیثیں کہیں نہ کہیں سے ہم نکال کے لائے ہوئے ہوتے ہیں نا, مطلب جیسے مین خلاصہ ہو کسی حدیث کا یا کوئی بہت اہم پوائنٹ ہو, تو وہ ہم نے اس چہل حدیث میں رکھ دی. تو حدیثیں تو وہ بھی 40 ہیں, حدیثیں تو وہ بھی 40 ہیں. اگر وہ, بلکہ ابھی ریسنٹلی میرے بھتیجے نے وہ ماشاء اللہ مکمل حفظ کیا ہے اس کا 40 حدیثوں کا, تو ہم نے اس کو کچھ تھوڑی سی اس کے لیے سیلیبریشن بھی کی, اس کو لگے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے, اس کے لیے کوئی اہم کام ہوا ہے. تو یہ چیزیں, تو اگر آپ چاہیں تو کچھ حصہ یاد کر لیں حدیث کا, مطلب اگر آپ یاد کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, مکمل حدیث تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کچھ حصہ یاد کر لیں تو حدیث تو وہ بھی شمار ہوگی نا. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ تو پڑھاؤں گی میں آپ لوگوں کو مطلب ورڈ ٹو آپ لوگ ورڈ, صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں گے؟ اچھا اچھا, میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھاؤں گی آپ کو, صحیح. اس کے لیے تو بے فکر ہو جائیں آپ, ورڈ ٹو ورڈ ہی ترجمہ پڑھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. لیکن یاد کرنا نہیں, اگر آپ یاد کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور میں رکھوں گی کچھ, میں نے یہ سوچا ہے کہ جیسے 10 منٹ 15 منٹ میں اینڈ میں رکھوں گی کلاسز کے, اگر کوئی یاد کر کے سنانا چاہے گا, اور میں بہت اپریشیٹ کروں گی اگر کوئی یاد کر کے سنانا چاہے گا تو, کیونکہ یہ بہت بہترین عمل ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اس کے لیے بہت ساری جو چیزیں ہیں, وہ بہت ساری کتابیں بھی ہیں, اور بہت اس کے فضائل کو مانا جاتا ہے, تو کیوں نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیں, ہے نا. تو انشاءاللہ جو بھی یاد کر کے سنانا چاہے گا ہم ضرور اسے سنیں گے, ٹھیک ہے جناب. اور کوئی کچھ پوچھنا جی چاہے؟ ٹھیک. اچھا جی چلیں, اگر آپ لوگ اور کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں تو بس